وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے انفاق اور وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، جو مومنین، ان کی تمثیل، ان کی مثالوں کو خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں جو لوگ انفاق نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت اور اس کا سبب کیا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ انفاق نہیں کرتے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے انفاق کیا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ انسان کے ذہن میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جب میں انفاق کرتا ہوں تو انفاق کرنے سے مال کم ہوتا ہے، اور جب مال کم ہو جائے گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ لیکن الہی تصور وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ جو تعبیر گزشتہ آیات میں گزری تھی کہ جب انسان انفاق کرتا ہے تو پروردگار عالم اس دانے کی طرح جو زمین میں دفن ہوتا ہے تو پھر اس سے کئی اور خوشے، کئی اور دانے، 100 اور اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح انفاق کرنے سے بھی انسان کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، لیکن شیطان یہی اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، یہی ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس سے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لہذا اس آیت میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم نے انفاق کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان انفاق نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں فحشاء کا امر دیتا ہے، کھلم کھلا برائی اور گناہ کا امر دیتا ہے۔ پروردگار عالم وہ فحشاء سے روکتا ہے، جو قرآن کریم کی تعبیرات ہیں اس میں ینہا اور نہی کے الفاظ ہیں۔ خداوند عالم منع کرتا ہے فحشاء سے، برائی سے، لیکن شیطان اس کے بالکل برعکس فحشاء کا حکم دیتا ہے، اس کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، لیکن پروردگار عالم اپنی جانب سے مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی بخشش کا وعدہ دیا ہے اس نے۔ یعنی جو شیطان کا وعدہ ہے اس کے بالکل برعکس پروردگار عالم کا وعدہ ہے، یعنی وہی جو قرآن کریم نے دوسری آیات میں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو الہی راستے پہ حرکت کرے، اگر وہ چاہے تو شیطانی راستے پہ۔ یہاں پہ دونوں راستوں کا، دونوں طاقتوں کا، شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، دونوں کے کام، دونوں کے راستے
وہ بیان فرما دیے۔ پروردگار عالم مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو، تمہاری بہت ساری برائیوں کو معاف کر دوں گا اگر تم انفاق کرتے ہو، اگر تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو۔ اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے، یعنی میں تمہیں اور دوں گا اگر تم نے انفاق کیا۔ لیکن شیطان کا وعدہ بالکل اس کے برعکس ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس سے فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، وہ خود واسع ہے، وسعت والا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ انسان پھر تنگ دل نہیں رہتا، انسان سے پھر تنگ نظری ہٹ جاتی ہے، تنگ دلی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو وسعت قلب والا انسان ہے وہی انفاق کر سکتا ہے۔ جو تنگ نظر انسان ہے، جو تنگ دل انسان ہے، جس کی نگاہ وسیع نہیں ہے، وہ انفاق نہیں کر سکتا۔ یعنی تمہیں وسعت نظر کی ضرورت ہے، تب تم اس انفاق کو فضل شمار کرو گے، اس کو مال کی نشو و نما حساب کرو گے۔ لیکن اگر تم تنگ نظری سے دیکھو گے تو پھر تو یہ سارے کا سارا خسارہ ہے، پھر تو تم کہو گے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم ہوتا ہے مال۔ اللہ واسع ہے، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، حقیقی علم اس کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اس سے بعد والی آیت نمبر 269 میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، پروردگار عالم حکمت عطا کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ حکمت یعنی بصیرت عطا کرتا ہے، اس کو دانائی عطا کرتا ہے، اس کو سمجھنے اور سوچنے کی پروردگار فکر عطا کرتا ہے، اس کو معرفت عطا کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں حکمت، معرفت اور بصیرت چاہیے کہ انسان اللہ کی راہ میں انفاق کو نقصان نہ سمجھے۔ جو باریک بینی سے نہیں دیکھتا وہ اس کو نقصان سمجھتا ہے، لہذا یہاں پہ جہاں پہ باریک بینی اور بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، حکمت کی ضرورت ہے یہاں پہ، لہذا فرمایا اللہ حکمت دیتا ہے۔ یؤتی کا فاعل پروردگار عالم ہے، پروردگار حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ البتہ یہ پہلے والی آیات میں بھی جہاں پہ من یشاء کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کی مشیت بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے۔ ایک فرد کو خدا کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے کہ اس کو حکمت دے دی جائے، ایک کو خدا نہ دے، ایسے تقسیم نہیں ہے بغیر حساب کتاب کے، بلکہ وہ انسان مقدمات خود فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو پھر حکمت عطا کرتا ہے، وہ الہی راستے پہ چلتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر پروردگار عالم اس کو جو راستے ہیں وہ دکھاتا رہتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ اور مقامات پہ بھی یہ تعبیر اور اس قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ اور جس کو حکمت عطا کی جائے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اسے بہت زیادہ اچھائی عطا کی جاتی ہے، یعنی وہ خیر کا منبع ہو جاتا ہے، کیونکہ نگاہ جب انسان کی نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ فقط انفاق کے معاملے میں نہیں اس کی نگاہ اس طرح سے ہوتی، پھر وہ ہر کام کو اسی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کام کو الہی نگاہ سے دیکھے گا۔ لہذا اس وجہ سے بہت سارے دوسرے جو اچھے کام ہیں پروردگار عالم نے ان کو خیر کثیر سے یاد نہیں فرمایا، لیکن جس کو حکمت عطا کی ہے پروردگار نے اس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کو خیر کثیر عطا ہوئی، کیونکہ اب اس کی نگاہ میں وسعت آئی ہے، اس کی نگاہ تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ ہر کام کو ایک اور زاویے سے، اپنے ہر عمل کو ایک اور زاویے سے دیکھے گا، لہذا اب یہ خیر کثیر ہے اس کے پاس، اب یہ بڑی وسعت قلبی کے ساتھ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ اب یہ معاملات کو دیکھے گا، اس وجہ سے اس کو حکیم کہا ہے، اس کو حکمت عطا ہوئی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور واعظ نہیں لیتے، نصیحت لینے کی کوشش نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ دیکھیں جن کو کون متذکر ہوتا ہے؟ جس کو حکمت دی جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس حکمت آ جاتی ہے، جب اس کے پاس معرفت اور بصیرت آتی ہے، تو یہ انسان پھر واعظ و نصیحت لیتا ہے۔ جب واعظ و نصیحت لیتا ہے تو یہ انسان صاحب عقل ہوتا ہے، یعنی یہ صاحبان عقل ہیں، غور و فکر کرنے والے افراد ہیں، وہی افراد ہیں جو واعظ و نصیحت لیتے ہیں، جو متذکر ہوتے ہیں، جو تذکر لیتے ہیں، جو پند و نصیحت لیتے ہیں۔ اور یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہی افراد ہیں جن کو پروردگار عالم نے حکمت عطا کی ہے۔ یعنی جب حکمت آتی ہے، اس آیت کا ربط اس طرح سے ہے کہ جب انسان کے پاس حکمت پروردگار کی طرف سے آ جاتی ہے تو پھر وہ متذکر ہوتا ہے، پھر وہ واعظ و نصیحت لیتا ہے، اور جب واعظ و نصیحت لیتا ہے تو پھر وہ صاحب عقل ہوتا ہے، وہ عاقل بھی ہوتا ہے، وہ بابصیرت بھی ہوتا ہے، اور وہ متذکر بھی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی آیات سے انفاق کے معاملے میں اور تمام معاملات میں جو اس کا حکمت دینے کا وعدہ ہے وہ ہم لے سکیں، ہم قرآنی آیات سے تذکر لے سکیں، نصیحت لے سکیں، اور اس کی روشنی میں صاحب عقل بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔